السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. میں علی سجاد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سر. میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ اورل اور ریٹرن تواتر کے تھرو ٹرانسفر ہوا ہے، اسی طرح جو ہے سننا جو ہے وہ صرف پریکٹیکل ٹرانسلیشن کے تھرو ہم تک پہنچی ہے، تو اس میں جو ریٹرن ٹرانسلیشن کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ سننا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیوں نہیں اسٹیبلش کیا گیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے سنت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ اس طرح کیوں ٹرانسمٹ نہیں ہوئی جیسے کہ قرآن ہوا. اس کی وجہ یہ کہ قرآن تو اصل میں ایک کتاب ہے جس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں. سننا ایک عملی چیز ہے اور عملی چیز کو عملی سے ٹرانسفر ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ کسی چیز کو الفاظ میں اگر بیان کریں جو عملی نوعیت کی ہو تو اس کی تعبیروں میں تو اتنے اختلافات ہو جائیں گے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو تمام سنت مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے. اس میں یہ بڑی غلط فہمی اجماع ہے، جاوید صاحب کیا ہوتا ہے ہمارے ناظرین یعنی کے لیے واضح کریں. مسلمانوں کے اتفاق سے منتقل ہوئی ہے، کنسنسس سے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ نماز پڑھائی ہے، اس نماز کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وہ لاکھوں سے پھر آہستہ آہستہ نسلاً بعد نسلاً اب کروڑوں اور اربوں کو منتقل ہو چکی ہے. ایک دن کے لیے بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. یعنی مسلمانوں کی پوری تاریخ انسانیت کے سامنے ہے، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں مسلمان بحیثیت مجموعی نماز چھوڑ بیٹھے ہوں، زکوٰۃ چھوڑ بیٹھے ہوں، حج چھوڑ بیٹھے ہوں. تو جتنے سنن ہیں وہ اصل میں عملی طور پر مسلمانوں میں جاری ہیں. ان کے فہم میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن کے فہم میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں عملی ہوتی ہیں ان کے لیے عملی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جو چیزیں علمی ہوتی ہیں ان کو آپ کتاب میں بھی بیان کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں. تو قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو سنت کی چیزیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح معاشرت کے کچھ احکام ہیں، یہ کوئی قرآن سے شروع نہیں ہوئے. یہ تو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ہاں ایسے ہی جاری تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویب کی، ان میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کی اصلاح کر دی اور پھر اس کو اپنی امت میں جاری کر دیا. اور مسلمان نسلاً بعد نسلاً اس کو اسی طرح اخذ کر رہے ہیں. اس کو کسی جگہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یا صاحب یہی سنت کا نظریہ اور علماء کا بھی ہے، ہمارے ہاں ایسے ہی رہا، صحابہ کا اور اس کے بعد جو مشہور فقہاء گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، سنت کو اسی طرح ایک عملی چیز ہی سمجھتے ہیں. جی بالکل، سنت تو ہمیشہ عملی چیز سمجھی جاتی رہی ہے. اب صرف یہ بات ہے کہ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کس طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تو اس میں بعض لوگوں نے حدیث کو بڑی اہمیت دے ڈالی. درا حال ہے کہ سنت ہمارے پاس مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہو رہی ہے، اس کا تواتر عملی ہے مسلمانوں کا جو اس کو حاصل ہے. روایات کے اندر اس کے بارے میں کچھ مباحث ہوتے ہیں جن کی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں.